بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع غزل کا ہے اور یہ غزل بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ تو غزل پڑھنے سے پہلے بچوں ہم شاعر کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں گے، یہ آپ کے بورڈ میں MCQs آ سکتے ہیں۔ تو شاعر کا پورا نام، مکمل نام بچوں بہادر شاہ ظفر ہے اور زمانہ ان کا 1775 سے 1869 تک کا ان کا زمانہ ہے۔ تخلص آپ ظفر رکھتے تھے اور استاد شعرا یعنی جن سے بہادر شاہ ظفر نے شاعری میں استفادہ کیا ان میں سے نصیر، ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ شامل فہرست ہیں۔ یہ ان کے استاد شعرا تھے۔ کلیات کی بات کریں تو کلیات کے اشعار جو ہیں ان کے تقریباً 30,000 سے بھی زیادہ اشعار تھے، یعنی کافی بڑا کلیات تھا ان کا۔ تو 30,000 سے زیادہ ان کے اشعار تھے۔ یہ بورڈ میں MCQs بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیوان جو دیکھیں گے وہ ان کے 4 عدد دیوان تھے۔ اب بچوں دیوان اور کلیات کیا ہوتے ہیں؟ بچوں کلیات وہ ہوتے ہیں جس میں کسی بھی شاعر کی جتنی بھی شاعری ہے وہ ساری کی ساری اس کتاب میں لکھی جاتی ہے، تو اسے کلیات کہا جاتا ہے۔ جبکہ دیوان جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے، وہ شاعری کی کتاب ہوتی ہے جس میں صرف غزلیہ شاعری جو ہے وہ تحریر کی جائے، تو اسے دیوان کہتے ہیں۔ تو بچوں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز بر صغیر پر قابض ہو گئے تو بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو زندہ جو ہے ان کے سر قلم کر دیے گئے اور خود بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے انہیں رنگون جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ موجودہ رنگون کا نام ینگون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے شعر کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار۔ تو سب سے پہلے بچوں جب بھی آپ تشریح کر رہے ہیں تو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آنے چاہیے۔ اگر آپ کو معنی نہیں آئیں گے تو آپ اچھی تشریح کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اجڑے سے مطلب ویران، سنسان، تباہ حال، برباد، اور دیار ملک، شہر، گلی، کوچہ کو دیار کہتے ہیں۔ اور عالم سے مراد یہ دنیا، یہ جہان، اور ناپائیدار فانی یعنی جو جس کو دوام نہ ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہ ہو، اسے ناپائیدار کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آئیں گے۔ اس اجڑے دیار میں میرا دل نہیں لگتا۔ کس کا دل نہیں لگ رہا؟ شاعر کا دل نہیں، یعنی بہادر شاہ ظفر کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا کیونکہ یہ فانی دنیا کسی کی بھی نہ بنے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے فانی دنیا ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی آئے گا چاہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں تو وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے مجھے اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ یہ اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ یہ تو فانی دنیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ آئیے اب ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے دلی خیالات، دلی جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ جو میرا دل ہے وہ اس ویران حال، اجڑے حال، تباہ حال، برباد حال دنیا میں نہیں لگتا۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ شاعر اس دنیا کو اجڑی ہوئی دنیا کہہ رہا ہے، ویران دنیا کہہ رہا ہے، سنسان دنیا کہہ رہا ہے؟ ہوا یوں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بچوں جب بر صغیر میں انگریز آ گئے تھے تو انہوں نے نو آبادیاتی نظام قائم کر لیا۔ تو آخری بادشاہ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر تھے، تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو جو ہے ذبح کر دیا گیا، تلواروں سے کاٹ دیا گیا اور ان کے سر ان کی دربار میں پیش کیے گئے۔ تو
اس لیے اب شاعر کی دنیا جو ہے وہ اجڑ چکی ہے. اب شہر میں تو رونقیں تھیں، چہل پہل تھی، دنیا میں تو رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، لیکن شاعر کا دل نہیں لگتا، کیونکہ شاعر کی خود کی دنیا جو ہے وہ اجڑ چکی ہے. اس کی حکومت بھی چلی گئی، اس کے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا دل اب اس اجڑی دنیا میں نہیں لگتا، کیونکہ اس کا اقتدار چلا گیا، اس کی اولاد چلی گئی. تو اس لیے یہ دنیا اس کے لیے اب ویران ہو گئی ہے، سنسان ہو گئی، اس لیے اس دنیا میں اب اس کا دل نہیں لگتا. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. آگے پھر وہ وجہ بتا رہا ہے دوسرے مصرے میں. شاعر کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ کون ایسا ہے جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے، یا یہ دنیا اس کی ہوئی ہے. دیکھ لیں میرے پاس حکومت تھی، اقتدار تھی، ہر دنیا کی خوشیاں تھی میرے پاس، لیکن ان کو دوام نہیں تھا، ان کو ہمیشگی نہیں تھی. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا فانی دنیا ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس دیکھیں کتنی حکومت، بڑی حکومت تھی، اولاد تھی، روپیہ پیسہ، مال و دولت سب کچھ تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ خالی ہاتھ تھا، اقتدار چھن گیا، ہر چیز چھن گئی. تو اس لیے شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ ویران دنیا ہے، اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، اور نہ ہی اس دنیا میں کسی کی بنی ہے. تو اس دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ آخرت میں دل لگانا چاہیے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو بلبلے کی مانند ہے، پل بھر میں ختم ہو جائے گی. ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ ہماری رہے گی. اس حوالے سے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یعنی آخرت پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، کہ یہ دنیا خواب کی مانند ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو پہلا شعر بچوں ہمارا مکمل ہوا جاتا ہے. اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر دوم ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. مفہوم دیکھیں گے، کوئی مشکل میننگز نہیں ہے. آرزو خواہش کو کہتے ہیں، ایسی خواہشات جو کبھی پوری نہ ہوں تو اس کو آرزو کہتے ہیں. تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، آدھی خواہشات میں اور آدھی ان خواہشات کو پورا کرنے میں بسر ہو گئی. تو مفہوم دیکھیں گے، زیر تشریح شعر میں شاعر اپنی زندگی کی جو حقیقت ہے اس سے روشناس کرا رہا ہے. شاعر تحریر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، جن میں سے ایک ہم انسان بھی ہیں. تو شاعر کہتا ہے ہم بھی اس دنیا میں آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے. ایسے بلبلے کی مانند ہے، جیسے بلبلہ تھوڑی دیر کے لیے ابھرتا ہے اور فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے ہمیں بھی اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اس کو دوام نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایک نہ ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے. تو شاعر تحریر کرتا ہے ہم اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں آ کر اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں. اور خواہشات بچوں ایسی چیزیں ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے تو آپ کو سائیکل مل گئی تو آپ کی وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے دعا مانگی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی. اب جب سائیکل آپ کو مل گئی تو آپ اسی پہ ہی اکتفا نہیں کریں گے، پھر آپ کہیں گے یہ سائیکل ہے، اس پہ گزارا نہیں ہو رہا، یا اللہ ہمیں موٹر سائیکل دے دے، یہ تو ہمیں یہ سواری جو ہے یہ تو ہمیں تاخیر کا شکار کر دیتے ہیں، یہ
تو بہت اس میں معاشرے عزت نہیں ہے معاشرے میں کہ سائیکل پہ سوار ہو رہا ہے، تو موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اور اس خواہش کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، پھر ایسا ایسا اس خواہش کے پیچھے لگتے لگتے وہ خواہش بھی مکمل ہو جاتی ہے، آپ کو موٹر سائیکل مل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی موٹر سائیکل ملتا ہے تو انسان کی پھر تیسری خواہش شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ یہ موٹر سائیکل تو مل گیا، اب ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو خواہشات ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو شاعر کہتا ہے ایسے ہی زندگی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، آپ اس دنیا میں آئے اور خواہشات میں لگ گئے، ایک خواہش پوری کی تو دوسری کھڑی ہوگی، پھر اس کو پورا کرنے میں لگ گئے، دوسری خواہش پوری ہوئی تو تیسری شروع ہو گئی، پھر اس کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ تو اسی طرح خواہشات میں یہ زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے اور ہمیں زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی خواہشات میں ہم نے زندگی بسر کر دی اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے زندگی ختم ہوگی اور موت نے ہمیں دبوچ لیا۔ تو اس حوالے سے کافی سارے شعر لکھ سکتے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور اسی طرح یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اس شعر کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں ملیں گے، اللہ حافظ۔